السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ حضرات، علماء کرام، صدر مجلس و حاضرین، اسلام دین فطرت ہے جو بنی نوع انسان کی ہر زندگی میں رہنمائی اور رہبری کرتا ہے۔ اس کی پاکیزہ تعلیمات جہاں عقائد و عبادات، معاشرت و معاملات، اخلاق و آداب کے تمام پہلوؤں پر رہنمائی کرتا ہے، وہیں حفظان صحت اور تندرستی کے معاملے میں بھی اسلام کی بہترین عمدہ تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں، جس پر عمل کر کے ہم نہ صرف صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں بلکہ مہلک امراض سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کے نزدیک قوی مومن بہتر اور اللہ کے نزدیک بہت محبوب پسندیدہ ہے، ضعیف مومن سے اور ہر ایک میں خیر ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ظاہر بات ہے کہ انسان قوی اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ صحت مند ہو اور تندرست ہو۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے متعلق فرمایا، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ بخاری کی اس روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ اللہ رب العالمین کی بے حساب نعمتوں میں سے دو نعمت ایسی ہیں جس کے بارے میں بہت سے انسان غفلت میں ہیں اور نقصان میں ہیں اور خسارے میں ہیں اور اس معاملے میں بہت لاپرواہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصحت والفراغ، صحت اور اس کے بعد آدمی کی فرصت ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک۔ 5 چیزوں کے زوال سے پہلے، 5 نعمتوں کے ختم ہونے سے پہلے تم اس کو غنیمت جانو، زوال سے پہلے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شبابک قبل حرمک، تیری جوانی کو، ایک آدمی کے سوال پر آپ نے فرمایا تم اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری صحت کو غنیمت جانو تمہارے بیمار ہونے سے پہلے۔ میرے اسلامی بھائیوں، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الصحت والعفت والعافیہ۔ بیہقی کی اس روایت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تم مجھے صحت، عفت اور عافیت عطا فرما۔ اس حدیث پر کلام کیا گیا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسانی زندگی میں صحت و عافیت حاصل کرنے کے لیے غذا کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس پر غور فرمائیے اور اس کے ترجمے کو سنیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے 3 جملوں میں کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو،
طب قدیم اور طب جدید سب کو جمع فرما دیا ہے. کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو. ایک سال میں نے خطبہ عید الاضحیٰ میں اسلام اور حفظان صحت اور بسیار خوری کے نقصانات پر جب میں نے خطبہ عید دیا تو لوگوں نے کہا کہ آج آپ کا خطبہ سننے کے بعد ہمارے عید کا مزہ ختم ہو گیا ہے. میرے اسلامی بھائیوں، اب سوچئے اور غور فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. حضرت مقداد بن مادی کرب رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، انسان جو برتن بھرتا ہے، انسان اپنے پیٹ سے زیادہ کوئی برتن نہیں بھرتا ہے. انسان کی کمر سیدھی رکھنے کے لیے 2 لقمے کافی ہیں، اور اگر وہ زیادہ کھانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ 1/3 حصہ کھانے کے لیے، 1/3 حصہ پانے کے لیے، 1/3 حصہ سانس لینے کے لیے رکھے. اے لوگوں، روئے زمین کی تمام حلال چیزوں کو استعمال کرو اور کھاؤ. جتنی چیزیں حرام ہیں وہ ساری چیزیں انسانی صحت کے لیے مضر ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ ہم نے تمہارے لیے مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا مردار اور میت تمہارے لیے حرام ہے. یہ حکم بھی انسانی صحت کی ضمانت دیتی ہے. پتہ نہیں جس جانور کو تم استعمال کرنا چاہتے ہو سکتا ہے کہ کسی زہریلے کیڑے نے اس کو کاٹ لیا ہو، کوئی زہریلی چیز اس کو نقصان پہنچے، کاٹ لیا، اس نے زہریلی چیز کھا لی ہو، جس کے استعمال سے ہو سکتا ہے کہ تمہاری موت واقع ہو سکتی ہے اور تم کسی مہلک مرض کے شکار بھی ہو سکتے ہو. میرے اسلامی بھائیوں، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّا لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. اس موقع پر میں چاہتا ہوں کہ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بتا دوں. الحدیث اسٹیج ہے، بہتر ہے کہ ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں. مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ کہیں بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، پنکھا جھیل رہے تھے. کسی نے سوال کیا کیا یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے؟ مولانا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّا لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. میرے بھائیوں، غذا کے سلسلے میں ہم کو چاہیے کہ حلال چیزوں کی استعمال کریں، اور اس کے بعد سب سے زیادہ انسانی صحت کے لیے ضروری ہے صفائی اور ستھرائی. نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَصِيَامَكَ فَطَهِّرْ، یہ حکم اللہ کے نبی کے لیے تھا اور تعلیمات امت کے لیے تھی کہ ظاہری اور باطنی پاکی و صفائی کو اختیار کریں. وَالرُّزَّ فَاهْجُرْ، ظاہری اور باطنی گندگیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی صفائی کی جو تعلیمات دیے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ 7 مرات، جب کتا تمہارے برتن میں منہ رکھے اس کو 7 مرتبہ دھو. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات کہ 7 مرتبہ پانی سے دھو اور آخر میں اس سے پہلے 1 مرتبہ مٹی سے صاف کرو، یہ انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے کہ کتے کے لعاب میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے. صفائی کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عنایت فرمائی ہے ماحولیات کو پاک و صاف رکھنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت کی جانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو. صحابہ کرام نے سوال فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کون سی چیزیں ہیں جو لعنت کی جانے والی ہیں؟ آپ نے گزرگاہوں میں، راستوں میں، سائے کے جگہوں پر، اور جہاں نہریں وغیرہ ہوتی ہیں، پانی کے چشمے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گندگی پھیرنے سے، پیشاب پاخانہ کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی صحت کا خیال فرماتے ہوئے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب تم رات میں آرام کرو تم کو چاہیے کہ تم اپنے برتنوں کو ڈھک کر کے رکھو. باتیں کہنے کے لیے بہت سی ہیں، ایسے موقعوں پر جو وقت مجھے دیا گیا ہے وہ ختم ہو رہا ہے. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں
کہ اللہ رب العالمین اس کانفرنس کو مفید سے مفید تر بنائے، اور مجھے اس عظیم کانفرنس میں جو کچھ یہ خطاب کرنے کا موقع دیا گیا ہے، میں اس سے مرکزی جمعیت کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔